بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنت میں آدم و حوا کا رشتہ محض ایک رفیق کا تھا یا میاں بیوی کا، اس بارے میں کہیں کوئی صراحت موجود نہیں۔ تاہم اس امر پر کم و بیش تمام مذہبی کتب، مورخین اور محققین متفق ہیں کہ آدم و حوا میں ازدواجی تعلقات نہ صرف ان کے زمین پر اتارے جانے کے بعد قائم ہوئے بلکہ اولاد آدم کی ابتدا بھی اسی واقعے کے بعد ہوئی۔ مشیت الہی سے حوا جڑواں بچوں کو جنم دیتی تھیں، جن میں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی۔ آدم کی پہلی اولاد قائن تھا، جسے قابیل بھی کہا جاتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام یوندہ رکھا گیا۔ اس کے بعد جو جڑواں بچے پیدا ہوئے ان میں سے لڑکے کا نام حابیل اور لڑکی کا اکلیمبا تھا۔ ان کی آپس میں شادیوں کا جو طریقہ کار طے کیا گیا وہ یہ تھا کہ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کی شادی نہیں کی جاتی تھی، بلکہ ایک لڑکے کی شادی دوسری بار پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ ہوتی تھی۔ لیکن تواریخ کے مطابق قابیل اور حابیل دونوں ہی اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکیوں سے شادی کے خواہش مند تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی زیادہ خوبصورت تھی اور وہ اسی سے شادی کا خواہش مند تھا، کیونکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی بدصورت تھی۔ بعض تواریخ میں آتا ہے کہ حابیل کو یہ خوف تھا کہ قابیل نے اگر اس کی جڑواں بہن کے ساتھ شادی کر لی تو اکلیمبا کی ملکیت میں موجود مال و متاع اور بھیڑ بکریاں بھی اسی کے قبضے میں چلی جائیں گی، اور یہی خوف قابیل کو بھی تھا۔ دونوں نے جب اس مسئلے کو اپنے والد کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ دونوں بھائی اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کریں۔ جس کی قربانی منظور ہو جائے اسے اپنے ارادے کے مطابق کرنے کا اختیار ہے۔ دونوں نے ایسا ہی کیا۔ قابیل اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ لایا اور حابیل نے اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ بچے اور ان کی چربی پیش کی۔ اس زمانے میں قربانی یا نذر کی قبولیت کا الہامی دستور تھا کہ اسے کسی بلند جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اسے جلا دیتی تھی۔ لہذا حسب دستور آگ نے حابیل کی نذر کو جلا دیا، یعنی اس کی قربانی قبول کر لی گئی۔ قابیل اپنی یہ ایک توہین برداشت نہ کر سکا، چنانچہ اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ نسل انسانی کا پہلا قتل ایک عورت کے حصول کے لیے ہوا، لیکن قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ اس کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ ابھی تک نسل آدم موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے حضرت آدم نے مردے کے بارے میں کوئی حکم الہی نہیں سنایا تھا۔ یکایک اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے زمین کریت کریت کر گڑھا کھودا، جس سے قابیل کو یہ معلوم ہوا کہ اسے بھی اپنے بھائی کو دفن کر دینا چاہیے۔ بعض روایات میں ہے کہ دو کوے آسمانوں سے آئے، جن میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا اور گڑھا کھود کر اسے دبا دیا۔ قابیل نے یہ دیکھا اور اسی طرح کیا۔ حابیل کے قتل کا واقعہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قابیل نے حابیل کو عراق کے کسی جنگل میں موت کے گھاٹ اتارا، جبکہ کچھ لوگ اسے ملک شام کے جنگلات بتاتے ہیں۔ دمشق کے شمال میں جبل قاسیون پر ایک زیارت گاہ بنی ہوئی ہے جو مقتل حابیل کہلاتی ہے۔ حضرت آدم کو اس قتل سے سخت صدمہ ہوا اور روایتوں میں ہے کہ باقاعدہ فرشتے تعزیت کرنے کے لیے حضرت آدم کے پاس آئے۔ جس غار میں یہ ملاقات ہوئی وہ جبل قاسیون میں ہی ہے۔ تواریخ میں یہ ذکر نہیں کہ قابیل کی شادی اس کی بہن سے ہوئی یا حابیل کی بہن سے، لیکن توریت میں کم از کم 6 نسلوں تک اس کی اولاد کا تذکرہ بہرحال موجود ہے۔